اس الیکشن میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور قاف لیگ کے ملا کے 187 اراکین ہیں، جبکہ 11 جماعتی اتحاد کے 180 اراکین ہیں۔ یہ تو آج کی صورتحال ہے، فیصلہ تو کل ہوگا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، بہت ہی دلچسپ ماحول ہے اور اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور بہت عمدہ حالیہ زمانے میں انہوں نے رپورٹس کیے ہیں، سرویز کیے ہیں۔ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ وہ جو عام زبان میں ہمارے عام ناظرین کی زبان ہے، اس میں یہ بتائیے کہ لاہور میں اس وقت سین کیا ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ لاہور اس وقت روایتی سیاست میں کی گہما گہمی یہاں بنی ہوئی ہے۔ جوڑ توڑ کی خبریں عروج پر ہیں، افواہیں دم نہیں لے رہی بلکہ اچھل اچھل کر باہر آ رہی ہیں، بالخصوص ہوٹلز کے ذریعے سے۔ ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے قریب جہاں نون لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے، دوسرا ہوٹل ہے مال روڈ کے اوپر جہاں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ کچھ لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سرویلنس پارٹی کی جانب سے ایسی ہے کہ بسا اوقات اگر کمرے میں نہیں، نیچے لابی میں بیٹھے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں اور جو عام ریسٹ روم ہے وہاں تک جانا ہے تو ایک دو ساتھی ویسے ہی ساتھ آن پہنچتے ہیں کہ پارٹی کو شک ہے کہ کہیں واش روم جانے کے بہانے بندہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے سرویلنس کی اور وہم و گمان کی۔ زرداری صاحب تیسری ملاقات کر چکے شجاعت حسین صاحب سے اور پھر اب وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے مخاطب ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے اگر لگانے ہوتے تو میں رائے حسن مرتضیٰ پہ لگاتا، جو پیپل پارٹی کے اہم رہنما ہیں یہاں پر اور وزیر بھی رہے حمزہ شہباز کی کیبنٹ میں، تو میں حمزہ شہباز پہ کیوں لگاتا؟ البتہ چونکہ نون لیگ کے ساتھ اعادہ کیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی ہمیں تصدیق ہوئی کہ شجاعت صاحب سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو آپ کی تجویز پر ان کو نامینیٹ کیا گیا، پھر مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا گیا ان کی نامینیشن پر، لیکن وہ عہد ایفا نہیں ہوا، جس کا وہ گلہ کر کے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں رکھیں۔ اس سلسلے میں اہم خبر جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک انتہائی اہم شخصیت، سابق صدر کی دست راست اگر ہم انہیں کہیں اس شخصیت کو تو غلط نہیں ہوگا، ان سے کچھ صحافیوں کی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بہت پر امید ہیں اور رات 11-12 بجے آج تک آپ کے سامنے نمبرز آ جائیں گے۔ اب جب ان نمبرز کی ہم جانچ پڑتال کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ 8 سے 12 افراد پر انحصار کیے جانے کی توقع تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بذریعہ زرداری صاحب اور ان کی کاوشوں کے۔ کامران خان صاحب یہ وہی نمبر ہے جو شرک پوری صاحب کے استعفے سے پہلے اور اس ساری صورتحال ضمنی انتخابات کے نتائج سے پہلے نون لیگ کے ہاں ان کی نظریں تھیں اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور ان کا تعلق ترین اور علیم گروپ سے تھا۔ لیکن اب جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے تو ہم نے اس حلقے میں تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی سیٹنگ تو تھی، لیکن ضمنی انتخاب کے نتائج اور عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اب یہ افراد بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایک ہی ایسی شخصیت سامنے آ سکی ہے جس کو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا، جو ترکی جا چکے ہیں، مسعود مجید ان کے بقول۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی نام یا نمبر یا چہرہ سامنے نہیں آیا۔ اس وقت کی اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب اس ہوٹل میں گئے تو وہ ایک امپورٹنٹ اوکیزن تھا جب وہ اپنے تمام اراکین کے ساتھ ملے اور ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت جو اس وقت 186 کا نمبر ہے وہ وہاں پہ موجود تھا۔ ایک صاحب تو پہلے ہی آلریڈی نہیں ہے اور ایک صاحب کی اور بات ہے، تو یہ اس وقت تک کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری ہے اور کمفرٹیبل ہے۔ بالکل، اس وقت تک جو ہمیں شہباز گل صاحب نے بھی کنفرم کیا، فواد چوہے صاحب نے بھی کنفرم کیا، فاروق حبیب بھی مجھے کنفرم کر رہے تھے کہ ہم نے گنتی میں 186 پورے کیے ہیں ان ہال، اس وقت جو اس ہوٹل میں جو تقریب ہو رہی تھی۔ نون لیگ کے کچھ اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں گنتی غلط ہے، گنتی میں 8-10 لوگ شمار نہیں ہوئے، لیکن ہم نے جو اس کا جائزہ لیا اس کے مطابق امپورٹنٹ بتا دیجئے۔ اب ہم لوگ سارے فوکس کر رہے ہیں بار کہ یہ قاف لیگ سے اور پی ٹی آئی سے یہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ ادھر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ نون لیگ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، وہاں کوئی شک شبہ بات گفتگو کہیں ایک بار ذکر بھی میں نہیں سنتا۔ کیا اتنا سالڈ گروپ ہے یہ؟ نہیں کامران صاحب، آن دی کانٹری یہاں بھی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ ہو چکی ہے۔ زعیم قادری صاحب، ان کی اہلیہ ہیں خواتین کی نشست پر عظمیٰ قادری، ان کو آج کووڈ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوا ہے۔ میری زعیم قادری صاحب سے آج دوپہر بات ہوئی، انہوں نے رپورٹس تک مجھے واٹس ایپ بھیجی کہ یہ دیکھیے پورا اہل خانہ
کووڈ کا شکار ہو چکا ہے, کرنطینہ کر لیا ہے, ووٹ ڈالنا مشکل ہو جائے گا. گو کہ شام کے وقت ہمیں لیگی حلقوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یقینی بنائیں گے وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں. اب پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے باوجود ووٹ کاسٹ کریں گی. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جس 5 ستارہ ہوٹل میں قیام کر رکھا ہے ان اراکین نے, وہاں پر میری اطلاع یہ ہے کہ کمرہ نمبر 1 بھی ہے. وہاں پر 3 لیگی ایم پی ایز ایک سابق صوبائی وزیر کے کمرے میں گھنٹوں پائے گئے, موجود تھے. اب وہ چائے پینے آئے تھے, کھانا کھانے آئے تھے, یا کچھ اور کرنے آئے تھے, یہ اب کل کا وقت ہی بتائے گا. تو یہ 2 ایونٹس نون لیگ کے ہاں اس بات کی غماز ہیں کہ یہاں بھی صورتحال آل از انٹیکٹ والی دکھائی نہیں دیتی. بہت بہت شکریہ جو الجاوی ہمارے ساتھ موجود